بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی۔ سارے عرب میں آپ کا چرچا ہو گیا۔ عیسائیوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کے پاس چھان بین کے لیے ایک وفد بھیجا۔ آپ نے ان کو قرآن کی چند آیات سنائی۔ سنتے ہی ان کے دل دہل گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ایک لمحہ کی تاخیر گوارا نہ تھی، فوراً ایمان لے آئے، جو کچھ آپ نے کہا اس کو تسلیم کیا اور مسلمان ہو کر واپس ہوئے۔ راستہ میں ابو جہل اور کچھ قریش مل گئے۔ دیکھتے ہی وہ غرائے، اللہ تمہیں غارت کرے، قوم نے بھیجا تھا کہ حقیقت کی چھان بین کرو اور صحیح بات کا سراغ لگاؤ، لیکن تمہارا یہ حال، بیٹھے بھی نہیں اس کے جادو میں آ گئے، ارے اپنا دین کھو بیٹھے۔ مگر وفد نے ان کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی، سب سنی انسنی کر دی۔ ایمان کی دولت پا کر ان کا دل خوشی سے معمور تھا۔ وہ بے تابانہ بڑھے چلے جا رہے تھے کہ قوم کو نئی دین کی خوشخبری سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے، پھر اس دولت سے خوب مالا مال ہو گئے۔ ان میں سامت کے بیٹے سوید بھی ہیں۔ یہ مدینہ کے بہت معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کا شاعری میں ماہر، بہادری میں طاق، خاندانی اعتبار سے بھی اونچا درجہ رکھتے تھے، اس لیے قوم کے لوگ ان کو کامل کہتے تھے۔ یہ حج کی غرض سے مکہ آئے، آپ کو خبر ہوئی تو ان کے پاس تشریف لائے، ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات رکھیں، خدا پرستی کی دعوت دی۔ سوید نے کہا، شاید جو میرے پاس ہے وہی آپ کے پاس بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے آپ کے پاس؟ سوید نے کہا، حکیم لقمان کی حکمتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا کچھ سنائیے تو۔ سوید کو جتنی حکمتیں معلوم تھیں سب سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنتے رہے، پھر فرمایا، یہ تو بہت اچھی ہیں، لیکن میرے پاس جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ وہ میرے پاس قرآن ہے، خدا کی آخری کتاب ہے جو سراپا نور و ہدایت ہے۔ پھر آپ نے ان کو قرآن سنایا، نئے دین کی دعوت دی۔ سوید بہت متاثر ہوئے اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، یہ تو بہت عمدہ ہے۔ اس کے بعد سوید مدینہ لوٹ آئے۔ جو کچھ سنا وہ ذہن میں محفوظ تھا اور بار بار سوچتے رہے۔ پھر بعد میں قتل ہوئے تو مسلمان تھے۔ قصہ یہ ہوا کہ مدینہ میں یہود بھی آباد تھے۔ یہ لگانے بجانے اور چالیں چلنے میں ماہر تھے۔ اسی کا کرشمہ تھا کہ اوس و خزرج باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ ان میں بہت زوروں کی خانہ جنگی ہوئی۔ سوید اسی میں کام آ گئے۔ مدینہ سے آ کر جو لوگ اسلام لائے ان میں ایاس بھی ہیں، یہ معاذ کے بیٹے تھے، ابھی کم سن تھے۔ اوس و خزرج میں جنگ تو چل ہی رہی تھی، ہر ایک کی کوشش تھی کہ عرب کے جتنے قبائل مل سکیں ان کو اپنا حلیف بنا لیں، اس طرح فریق مخالف پہ غالب آ جائے۔ چنانچہ اوس کے کچھ لوگ آئے کہ قریش کو اپنا حلیف بنائیں، انہی میں ایاس بھی تھے۔ آپ کو خبر ہوئی تو ان کے پاس آئی، اسلام کی دعوت دی، اس قرآن کی کچھ آیات سنائی۔ ایاس نے سنا تو بولے، میری قوم، خدا کی قسم، جس کے لیے آپ لوگ آئے ہیں اس سے یہ بہتر ہے، لیکن ان کو تو جنگ کی دھن تھی۔ وہ رات دن اسی کی فکر۔ قافلہ کا سردار ابو الحیث تھا، اس نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور ان کے منہ پر پھینک ماری، پھر بڑی لاپرواہی سے بولا، چپ بھی رہے، ہم کوئی اس لیے تھوڑی آئے ہیں۔ لیکن ایاس اسی وقت اسلام لے آئے۔ پھر کچھ ہی دن گزرے کہ اوس و خزرج کی جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ بہت سے قبیلوں میں آپ خود گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی، نیز بڑی دل سوزی سے مدد کی درخواست کی، لیکن ان کی کانوں پر جو تک نہ رینگی۔ ہر ایک نے سنی انسنی کر دی۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ کسی نے تو سوچا کہ ہمارا شہر ہر ایک کو عزیز ہے، اگر ہم نے محمد کا ساتھ دیا تو اندیشہ ہے کہ لوگوں کو ناگوار ہوگا، پھر یہاں آنا دل پر بار ہوگا۔ قبیلہ ثقیف کے لیے یہی رکاوٹ تھی۔ طائف کی آب و ہوا بہت خوشگوار تھی، ہر ایک کو پسند تھی، چنانچہ گرمیاں آتی تو وہاں رئیسوں کی چہل پہل ہوتی۔ ثقیف کو خطرہ تھا کہ اگر محمد کا ساتھ دیا تو وہ طائف کا طواف کرنا چھوڑ دیں گے۔ عرب کا مشہور بت لات بھی وہیں تھا، جو عام و خاص کی زیارت گاہ تھا، ایمان لانے سے اس کے لیے بھی خطرہ تھا۔ کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جن کو سرداری کی ہوس تھی۔ قبیلہ بنو عامر کا بھی یہی حال تھا۔ انہوں نے آپ سے کہا، ہم ایمان تو لے آئیں گے لیکن آپ کے بعد حکمران ہم ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، حکومت اور سرداری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ انہوں نے سنا تو یہ کہتے ہوئے گردنیں پھیر لیں کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گردنیں کٹوائیں، پھر جب غلبہ نصیب ہو جائے تو سرداری دوسرے کریں، جائیے، آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ کندہ کلب بنو حنیفہ اور بنو مضر عرب کے مشہور قبیلے تھے۔
یہ اور ان کے علاوہ نہ جانے کتنے قبیلے تھے، سب نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے اور کسی نے بھی آپ کی مدد نہ کی۔ وہ کہتے کہ آدمی کا حال گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں، اگر اس میں ذرا بھی خیر ہوتا تو گھر والے کیوں بگاتے؟ غرض ہر جگہ ناکامی ہوئی، کسی نے بھی آپ کی حمایت نہ کی۔ بہتوں نے تو بڑی بے دردی کا سلوک کیا اور سختی سے انکار کر دیا۔ کچھ قبیلے انسانیت سے پیش آتے بھی اور شرافت سے آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہوتے بھی تو ابو لہب پہنچتا اور ان کو آپ کے خلاف بھڑکاتا ہوا کہتا، بھائیو، یہ چاہتا ہے کہ تم لات اور عزیٰ کو چھوڑ دو، اس کی خرافات میں پھنس جاؤ، تو دیکھو اس کی باتیں ہرگز نہ مانا، اس کے قریب بھی مت آنا۔ اس طرح ابو لہب کی باتیں سن کر وہ لوگ بھی بدک جاتے، پھر ان کے تیور بھی بگڑ جاتے۔ اوس و خزرج مدینہ کے دو مشہور قبائل تھے، ان میں ایک زمانہ سے انبن تھی۔ آپ نبی ہوئے تو یہ انبن پورے شباب پر تھی، پہلے سے زیادہ اونچے پیمانہ پر تھی۔ آپس میں تو تھی ہی، پڑوسی یہودیوں سے بھی ہو گئی، اس لیے ان میں ہمیشہ جنگ رہتی، کبھی اوس خزرج میں، کبھی اوس یہود میں، کبھی خزرج اور یہود میں۔ اس طرح مدینہ میں کسی نہ کسی رنگ میں جنگ جاری رہتی، ایک کی آگ بجھنے بھی نہ پاتی کہ دوسری بھڑک اٹھتی۔ لیکن یہود بڑے مکار اور چالوں کے بادشاہ تھے، انہوں نے سوچا کہ اوس و خزرج عموماً ایک ہو کر لڑتے ہیں، اس میں تو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، سارے آدمی کٹے جا رہے ہیں، ساری دولت ڈوبتی جا رہی ہے، مدینہ کے ہم سردار تھے، اب یہ سرداری بھی دم توڑ رہی ہے، اب کوئی ایسی چال چلنی چاہیے کہ دونوں کے دل بالکل پھٹ جائیں، ایک دوسرے سے کٹ جائیں، جڑنے کا نام ہی نہ لیں، آپس ہی میں لڑتے رہیں، ہماری طرف مڑ کر نہ دیکھیں۔ چنانچہ یہی ہوا، ایک دوسرے کے نام سے جلنے لگے، باہم ایک دوسرے کو مٹانے کے در پہ ہو گئے۔ اب ذرا سی بات پر جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے، پھر بجھتے بجھتے ماہوں سال بیت جاتے، نتیجہ کیا ہوا؟ رشتہ اخوت پارا پارا ہو گیا، پھر ان کے اعضاء تھک کر چور ہو گئے، بے پناہ دولت تباہ ہو گئی، ورنہ اور نہ جانے کتنے انسان ضائع ہو گئے، پھر بھی وہ نہ مانے اور خون کی ہولی کھیلتے رہے۔ اس وقت یہودیوں کی پالیسی بھی کتنی گہری تھی، وہ ہارے ہوئے کی مخالفت کرتے، جیتے ہوئے کی پیٹھ تھونکتے، تاکہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں بالکل ہی کمزور ہو جائے، اس طرح ان کی قوت و شوکت بڑھے۔ ساتھ ہی وہ دونوں پر اپنی سرداری قائم رکھنے کی بھی کوشش کرتے، خود تو اونچے اونچے کام چن لیتے، تجارتی منڈیوں پر قبضہ کر لیتے، ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کام چھوڑ دیتے۔ پھر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کتاب و شریعت کے حامل تھے، اوس و خزرج بت پرست تھے، اس لیے ان کو اس پر بھی بڑا ناز تھا، چنانچہ یہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے انہیں عار دلاتے، ان کے سامنے انجام کی نہایت بھیانک تصویر کھینچتے، حضور کے سلسلہ میں اپنی کتابوں کی پیشین گوئیاں سناتے اور کہتے، ایک نبی آنے والا ہے، اس کا وقت بس یہ قریب ہی ہے، وہ وقت ذرا آ جائے تو دیکھنا ہم کس طرح تمہارے چھکے چھڑاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور آدھے علم کی یاد تازہ کریں گے۔ عرصہ تک مدینہ والوں کا یہی حال رہا، اس وقت بھی یہی حالات تھے، جبکہ اوس کا وفد قریش کو اپنا حلیف بنانے آیا تھا۔ اسی موقع پر آپ کی ملاقات اس سے ہوئی، آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، ایاس بن معاذ نے اسی دم لبیک کہا، بقیہ نے ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت انہیں بس جنگ کی دھن تھی، اسی نشے میں چور تھے، لیکن اس وقت اوس نے اگرچہ آپ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ لی، بڑے روکھے پن سے انکار کر دیا، لیکن گھر لوٹے تو دل پر کافی اثر تھا، ذہن میں بار بار وہ باتیں گونج رہی تھیں۔ پھر اوس خزرج میں جنگ کے تیز اور ہولناک شعلے بھڑک اٹھے، قریب تھا کہ پوری آبادی ان کی لپیٹ میں آ جاتی، سب کے سب بسم ہو جاتے، لیکن حسن اتفاق یہودی اوس سے مل گئے، اس طرح ان کی فتح ہو گئی، جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اب دونوں نے اپنی اپنی حالت پر نظر ڈالی، جنگ کے اثرات و نتائج کا جائزہ لیا، انجام سامنے آیا تو دونوں کے اوسان جاتے رہے، یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ ان میں بے شمار جانیں ہلاک ہو گئی ہیں، بے پناہ مال تباہ ہو گیا، ساری قوت برباد ہو گئی ہے، جاہ و شوکت کا محل زمین پر آ رہا ہے۔ نیز انہوں نے محسوس کیا، اب تو ہم یہودیوں کے غلام اور محکوم ہیں، جو ہارے ہیں وہ بھی اور جو جیتے ہیں وہ بھی۔ یہی وہ ہولناک جنگیں ہیں جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہیں، جن کی تباہیوں اور بربادیوں کے قصے اب تک دنیا کو یاد ہیں۔ جنگ کا خوفناک انجام دیکھ کر دونوں قبیلے چونک گئے، دونوں نے مل کر عزم کیا، اب ہم باہم اتحاد اور محبت سے رہیں گے، اور وقت پر ایک دوسرے کے دست و بازی بنے گے۔ غرض ان میں صلح ہو گئی، دونوں نے طے کیا کہ اوس و خزرج کا سردار ایک ہی ہو، اس لیے ان کی نظریں عبداللہ بن ابی پر پڑی، یہ خزرج کا آدمی تھا، دانائی اور ہوشیاری میں مشہور تھا،
حسن تدبیر میں ہر طرف اس کا چرچا تھا، اثر و رسوخ میں بھی وہ سب سے آگے تھا۔ چنانچہ سب نے تائید کی اور بات طے ہو گئی۔ نیز جشن تاج پوشی کے لیے تاریخ بھی پڑ گئی کہ اچانک حالات کا رخ پلٹا اور یہ کام ہوتے ہوتے رہ گیا، کیونکہ غیب سے عزت و سربلندی کے لیے کچھ اور ہی سامان ہو رہا تھا جو ان کے لیے زیادہ بہتر بھی تھا اور تدبیر زیادہ کارگر بھی۔ نبوت کا 10واں سال تھا۔ جنگ بعاث کے بعد محترم مہینے آئے تو خزرج کے 6 آدمی حج کے ارادے سے نکلے۔ ساتھ میں قبیلہ بنو نجار کے بھی 2 آدمی تھے۔ یہ رشتہ میں عبد المطلب کے ماموں تھے، وہی عبد المطلب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ یہ لوگ مکہ جا رہے تھے۔ عقبہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو آپ سے ملاقات ہو گئی۔ دیکھتے ہی آپ نے پوچھا، کون ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے کہا، خزرج۔ آپ نے فرمایا، یہودیوں کے ہمسائے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، ذرا بیٹھیں گے نہیں، کچھ باتیں کریں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے ان کو دین کی دعوت دی اور اسلام کی باتیں بتائیں اور کچھ قرآن پڑھ کر بھی سنایا اور بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر وہ بہت حیران ہوئے، دل پر بڑا اثر ہوا۔ آپس میں انہوں نے کہا، خدا کی قسم، یہ وہی نبی ہیں جن کی یہودی دھمکی دے رہے تھے۔ خدا کی قسم، اب وہ ایمان میں ہم سے بازی نہ لے جائیں۔ چنانچہ اسی وقت وہ ایمان لے آئے۔ جو کچھ آپ نے فرمایا کانوں نے سنا اور دلوں نے محفوظ کر لیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہماری قوم میں جتنی بدی اور عداوت ہے کسی بھی قوم میں نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی برکت سے دلوں کو جوڑ دے، سب آپ کے گرد اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ آپ سے زیادہ حد دل عزیز تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام لا کر انہوں نے خوشی خوشی حج کیا، پھر قوم کی طرف پلٹے، ان کو اپنے نئے نبی کی خوشخبری سنائی، وہی نبی جس کی آمد کی یہود دھمکیاں دے رہے تھے، مگر وہاں پہنچے تو معلوم ہوا اوس تو پہلے ہی یہ مژدہ سن چکے تھے۔ یہ بھی دیکھا کہ نہ جانے کتنے دل نئی دین کے لیے بےتاب ہے، نہ جانے کتنے سینے اس کو جگہ دینے کے لیے سراپا انتظار ہے۔ دوسرے سال حج کے دن آئے تو اوس خزرج کے 12 آدمی مکہ کے لیے گھر سے نکلے۔ عقبہ میں آپ سے ملاقات ہوئی، وہیں پر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی، عہد کیا کہ اب شرک نہیں کریں گے، چوری سے دور رہیں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اگر اس عہد کو نبھایا تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اگر ان میں سے کوئی برائی سرزد ہو گئی تو مولا کی مرضی پر ہوگا، چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ یہی بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ نبوت کے 11ویں سال ہوئے۔ پھر وہ لوگ مدینہ لوٹے تو آپ نے مصعب بن عمیر کو ساتھ کر دیا، وہ اہل مدینہ کو قرآن پڑھائیں اور انہیں دین کے احکام سنائیں۔ اس طرح مدینہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ لوگ پہلے سے حق کے پیاسے تھے، مدت سے اس کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اسلام کو پا کر ان کی پیاس بجھی، دل کی بے چینی دور ہوئی، اس لیے حضرت مصعب کو اشاعت اسلام میں کوئی خاص زحمت نہ ہوئی۔ لوگ پروانہ وار دین پر ٹوٹ پڑ رہے تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جوش اور ولولہ سے ان کو علم سکھا رہے تھے، علم دین، یہاں تک کہ کچھ لوگ اندھی غیرت و حمیت سے سرشار ہوتے اور اسلام کی طرف دیکھنا بھی عار سمجھتے، لیکن جوں ہی دین کی برکتیں دیکھتے، قرآن کی چند آیات سنتے، پتھر سے موم ہو جاتے، خود بھی اسلام میں آ جاتے اور اوروں کو بھی دعوت دیتے۔ مصعب مدینہ والوں کو دین سکھاتے اور نماز پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ گھر گھر دین کا چراغ روشن ہو گیا، گلی گلی اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ کچھ ہی بد نصیب تھے جو شرک پر اڑے ہوئے تھے، آبائی دین چھوڑنے پہ تیار نہ تھے۔ اللہ اہل مدینہ کا بھلا کرے، ایک ہی سال میں وہاں اتنے مسلمان ہو گئے کہ مکہ میں برسوں میں نہ ہوئے۔ انہوں نے محمد کے نام کا جھنڈا لہرایا، ہر طرف آپ کا بول بالا کیا، ٹھیک اس وقت جبکہ قوم آپ کو مٹا دینے کے در پہ تھی۔ اس لیے کوئی حیرت کی بات نہیں کہ اگر مسلمانوں کے دل اہل مدینہ کی محبت سے لبریز ہو گئے، ان سے قریب ہونے کے لیے بےتاب ہو گئے، ان تک پہنچنے کے لیے اس طرح تڑپنے لگے جیسے پنجرے میں ایک پرندہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلے میں کافی فکر مند تھے، کیونکہ اب ایسے جہاں باز مل گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، ایسے مددگار مل گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے سراپا انتظار تھے، ایسے انصار مل گئے تھے جو آپ پر نثار ہونے کے لیے بے قرار تھے۔ پھر لگاتار ایسی خبریں آ رہی تھیں جو آپ کے لیے انتہائی مسرت بخش تھیں اور جو ایک نہایت حسین اور تابناک مستقبل کا پتہ دے رہی تھی۔ مدینہ والوں نے دل و جان سے آپ کی باتیں قبول کی تھیں، انہوں نے عزم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، جان پر کھیل کر آپ کی حفاظت کریں گے،
चनांचे उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरह आपकी हिमायत का शरफ उन्हें हासिल हो जाए। एक रोज़ आपस में वो बोले, रसूल खुदा मक्का में परेशान हैं, मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। आखिर ये शर्मनाक मंजर हम कब तक देखते रहेंगे। उन्होंने तय किया, अब हज के दिन आए तो मक्का जाएंगे और रसूल खुदा को मदीना बुलाएंगे। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर तरह की हिफाजत और मदद का अहद करेंगे। हज़रत मुसअब भी मक्का लौट आए। इस तरह जो जो बातें आप जानना चाहते थे वो सब उनसे जान गए। फिर मुहर्रम महीने आए तो मदीना से बहुत बड़ा काफ़िला हज के लिए रवाना हुआ। काफ़िले में मुसलमान भी थे, गैर मुस्लिम भी। मुसलमानों की तो नीयत थी कि आपसे मिलेंगे, वफादारी और जानसारी का अहद करेंगे, लेकिन मगर ये एक राज था जिससे मुशरिक साथी बिल्कुल बेखबर थे। नबूवत का 12वां साल था। काबा में उनकी आपसे मुलाकात हुई और वहीं पर अहद व बैत के लिए मुनासिब जगह तजवीज़ हुई। रात का तिहाई हिस्सा गुजर गया था। हर तरफ अंधेरा छा गया, सारे हंगामे खामोश हो गए। कुरैश नींद के नशे में मस्त हो गए, बैरूनी हाजी भी महवे ख्वाब हो गए। उस वक्त मदीना के मुसलमान चुपके से उठे। उनमें 73 मर्द और 2 औरतें। ये लोग छुप छुपा कर वहाँ से चल खड़े हुए और मक्का से कुछ फासले पर उक़बा पहुँच गए। वहाँ टीलों और चट्टानों की आड़ में दुबक गए और आपका इंतज़ार करने लगे। कुछ देर में आप भी आ गए, साथ में चचा भी थे। चचा अब्बास थे। ये अभी तक कौमी ही दीन पर थे, लेकिन आपके राज़दार थे, इसलिए उनकी भी ख्वाहिश हुई कि इस अहम मौके पर मौजूद रहें और मदीना वालों के क्या इरादे हैं और क्या अज़ाइम और हौसले हैं इसका खूब अंदाज़ा कर लें। चनांचे उन्होंने कार्रवाई का आगाज़ किया। बोले, ग्रोह खज़रज, मोहम्मद का हमें जो मुकाम है इससे तुम सब वाकिफ़ हो। उन्हें हमने दुश्मनों से बचाया, हमेशा डट कर उनकी तरफ से मुकाबला किया। सुन लो, ये वतन में बिल्कुल महफूज हैं, दुश्मनों से उन्हें कोई ख़तरा नहीं, मगर ये तुम्हारे यहाँ जाने के लिए बेताब हैं और तुम्हारे पास ही रहने के आज़मंद हैं। अगर तुम में अपने वादों को वफा करने, उन्हें दुश्मनों से बचाने का हौसला हो तो ठीक, खुशी से ले जाओ, लेकिन कोई परेशानी हुई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर बेवफाई का ख्याल है तो भाई अभी से छोड़ दो। ये यहाँ इज्जत से हैं, सारे अंदेशों से महफूज हैं। चचा अब्बास तकरीर से फारग हुए तो अहले मदीना बोले, आपकी बातें हमने सुन ली। अल्लाह के रसूल, अब आप जो कुछ फरमाएंगे, जिस बात पर चाहें हमसे कसम ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी, फिर फरमाया, जिन चीज़ों से तुम अपने बाल बच्चों को बचाते हो, क्या मुझको भी बचाओगे? बस इतना ही इत्मीनान चाहता हूँ। अहले मदीना में एक शख्स बुरा था। ये मारूर के बेटे थे, कौम के बहुत बड़े सरदारों में थे। सारे लोग उनकी इज्जत करते थे। बेतकल्लफ उन्होंने हाथ बढ़ाया, ये कहते हुए दस्ते मुबारक पर बैठ की, हाँ, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ भेजा, हम आपको बचाएंगे। अल्लाह के रसूल, हम आपसे बैत लें, हमसे आप बैत ले लें, बखुदा हम लड़ाई के लिए शह सवार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब चाहें जंग के लिए हम तैयार हैं। जंग से भागना तो हमारे लिए आर है, यही बाप दादा का शिआर है। बरा ने भी बात ख़त्म भी ना की थी कि अबुल हैसम बोल उठे। ये भी मदीना के मौजूद लोगों में थे। अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारे यहूद से काफ़ी ताल्लुकात हैं, बैत के बाद ये ताल्लुकात टूट जाएंगे। ऐसा ना हो कि अल्लाह आपको फ़तह अता फरमाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको छोड़कर अपनी कौम की तरफ लौट आएँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार मुस्कुरा पड़े। फरमाया, नहीं, मेरा खून तुम्हारा खून, मेरी आबरू तुम्हारी आबरू, मेरी अमान तुम्हारी अमान, तुम मेरे मैं तुम्हारा। जिसको तुम माफ़ करोगे उसको मैं भी माफ़ करूँगा, जिससे तुम्हारी जंग होगी उससे मेरी भी जंग होगी, जिससे तुम्हारी सुलह होगी उससे मेरी भी सुलह होगी। इसके बाद लोग बैत के लिए बढ़ना ही चाहते थे कि एक साहब बोल उठे। ये उबादा के बेटे अब्बास थे। उन्होंने कहा, ओस खजरज के भाइयों, तुम्हें खबर भी है किस बात पर बैत करने जा रहे हो? आवाज़ें, हाँ खूब मालूम है, सुन लो। इस शख्स पर बैत करना सारी दुनिया से जंग मोल लेना है। अगर ये ख्याल है कि माल और दौलत को ख़तरा हो और यह कौम के सरदार मारे गए तो साथ छोड़ दोगे, तो भाई अभी से छोड़ दो, क्योंकि बाद में छोड़ोगे तो ना दुनिया के रहोगे ना आखिरत के। अगर माली नुकसान उठाने, सरदारों की हलाकत पर सब्र करने की हिम्मत है तब ज़रूर ले चलो, दुनिया और आखिरत में बामुराद होगे। सब एक साथ बोले, माली नुकसान हमें गवारा है, सरदारों का कत्ल भी हमें गवारा है, पर रसूल खुदा को छोड़ना गवारा नहीं। अल्लाह के रसूल अहद पर कायम रहें तो हमारा क्या अजर होगा? इरशाद हुआ, जन्नत मिलेगी जन्नत। सब ने कहा, तो अपना हाथ लाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ा दिया। सब ने बारी बारी बैत की। यही बैत है जो बैत उक़बा सानिया के नाम से मशहूर हुई। ठीक उसी वक़्त यका एक ज़ोर की चीख बुलंद हुई, खामोशी को चीरती हुई सारी फ़ज़ा में फैल गई। कुरैश के लोगों, ये ओसो खज़रज तुमसे जंग के मंसूबे बना रहे हैं। देखो, ये मोहम्मद से जानसारी की कस्में खा रहे हैं। ये आवाज़ क्या थी? दरअसल एक ख़तरे का घंटा।
لیکن یہ بھی مسلمانوں کے عزم و حوصلے کو نہ ہلا سکی۔ فکر و تشویش تو درکنار، عبادہ کے بیٹے عباس کو اور جوش آ گیا۔ وہ بولے، اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اجازت ہو تو کل ہم اب اہل مینا پر چڑھائی کر دیں۔ آپ نے فرمایا، ہمیں اس کا حکم نہیں، جلدی سے تم سب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ چنانچہ مسلمان فوراً ہی اپنی خواب گاہوں میں پہنچ گئے اور آنکھیں بند کر کے سو رہے۔ صبح ہوئی تو قریش نے اہل مدینہ کے خیموں کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے سست کہا، آنکھیں لال پیلی کرتے ہوئے بولے، مدینہ والو، خدا گواہ ہے، ہر قبیلے سے جنگ کرنا ہمیں گوارا ہے، پر تم سے کرنا ناگوار ہے۔ پھر تم یہ کیا منصوبے بنا رہے ہو؟ محمد کو اپنے یہاں کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کیوں ہمارے مقابلے میں تلواریں توڑنا چاہتے ہو؟ مدینہ کے مشرکوں کو تو رات کی کاروائی معلوم نہ تھی، اس لیے سرداران قریش کی یہ باتیں سن کر وہ بہت چکرائے اور بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے کہ محمد کی ہم سے تو کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی، مگر مسلمان اس بارے میں کچھ نہ بولے۔ البتہ وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح بات کا رخ بدل جائے، کوئی دوسری گفتگو چھڑ جائے۔ قریش نے یہ صورت دیکھی تو سخت حیران ہوئے کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ لوٹ آئے لیکن ذہن پریشان تھے، بار بار سوچتے، کیا سچ مچ رات کو کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ کیا مخبر نے ہمیں کوئی صحیح خبر دی ہے؟ مدینے والے جھوٹ بھی تو نہیں بول رہے؟ یہاں یہ خبر ہی غلط ہے اور مدینے والے سچے ہیں۔ اب انہیں ساری صورتحال جاننے کی دھن تھی اور بس۔ چنانچہ انہوں نے حقیقت کی چھان بین شروع کر دی، اس میں اپنی ساری قوت و ذہانت لگا دی۔ ادھر اہل مدینہ نے جھٹ ریختہ سفر بندھا، اپنے وطن کا رخ کیا، کہیں قریش کو پتہ چل گیا تو ان سے جان چھڑانا دشوار ہوگا۔